أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی. جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہر مومن کا ولی اللہ ہے اور اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتا ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی شیطان ہے، طاغوت ہے، سرکش. اس طاغوت اور سرکش اور شیطان کا کام یہ ہے کہ یہ اجالے میں آئے ہوئے انسانوں کو اندھیرے میں واپس لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یاد رکھو کہ یہ کافر اور ان کے ولی شیطان یہ سب کے سب دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیہ کریمہ کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب عشر محرم کی مجلسوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے تو میں نے یہ آیہ کریمہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھی کہ مجھے رفتہ رفتہ اگلی تاریخوں میں اور اگلی راتوں میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس تاریخ اور اس تاریخ کی کشمکش کو پیش کرنا ہے جو نور اور ظلمت کے درمیان ہوتی رہی.
اور اس تاریخ کو اس لیے بھی پیش کرنا ہے کہ جو اس تاریخ سے واقف ہیں ان کی واقفیت تازہ ہو جائے، جو نہیں واقف ہیں ان کی واقفیت پیدا ہو جائے، اور سب سے زیادہ اہم مقصد یہ ہے کہ اس احساس کو بیدار کرنا ہے کہ نور و ظلمت کے درمیان جو کشمکش کی تاریخ میں قربانیاں دی گئی ہیں، ہم کو ان قربانیوں کی قدر و قیمت کا احساس بھی ہے یا نہیں۔ میں آج آپ کے سامنے صرف چند ابتدائی باتیں کہہ سکوں گا۔ ایک تاریخ سے بے خبر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ واقعہ کربلا اچانک پیش آ گیا۔ تھوڑی بہت تاریخ سے واقفیت رکھنے والا واقعہ کربلا کا پس منظر اور بعد کے اثرات کو یہاں تک سوچ سکتا ہے کہ یزید کے باپ کے مرنے کے بعد یزید اپنے باپ کی جگہ پر جانشین ہوا۔ اس نے اپنے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، پیغام لکھا، فرمان لکھا، حکم لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو یا ان کا سر کاٹ کے بھیج دو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ان واقعات کی اس اجمالی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس احساس کو ہمیشہ آپ ملحوظ رکھیں کہ مجمع میں جہاں بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو بہت کچھ واقعات سے، نکات سے، تفسیر سے، حدیث سے واقف ہوتے ہیں، وہاں ایک چھوٹی تعداد صحیح ان بچوں اور نوجوانوں کی بھی ہوتی ہے جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے اگلے دنوں کی تقریروں کی جو بنیاد ہے اسے پیش کرنا چاہتا تھا، اور یہاں تک تذکرے کو آپ کے سامنے لایا تھا کہ ایک تھوڑی معلومات رکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ یزید نے اپنے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو، یا نہ راضی ہو تو سر قلم کر کے کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ دیا، مکے میں آ کے قیام کیا، مکے میں مہینوں قیام کیا، لیکن جب امام کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچی کہ حاجیوں کے بھیس میں قتل کرنے والے سپاہی مسلح کر کے بھیجے جا رہے ہیں، تو حسین نے حرمت کعبہ بچانے کے لیے حج سے پہلے کعبہ چھوڑ دیا، کوفے کی طرف چلے، اس لیے کہ کوفے کے لوگوں نے خطوط پر خطوط بھیجے تھے کہ ہم محتاج ہدایت ہیں، فرزند رسول ہدایت کرنے کے لیے آئیے۔ راستے میں ہر کا 1000 کا دستہ ملتا ہے جو حسین کے راستے کو روکتا ہے، اور یہ طے ہوتا ہے کہ نہ مکے جائیں گے اور نہ کوفے جائیں گے، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کربلا پہنچتے ہیں۔ کربلا پہنچنے کے بعد ابن زیاد کا دوسرا حکم نامہ پہنچتا ہے کہ جہاں میرا یہ خط پہنچے حسین کو وہیں پر روک دینا، اور خط میں چند تفصیلیں ہیں کہ ایسی جگہ روکنا جہاں کوئی محفوظ جگہ نہ ہو، کوئی قلعہ نہ ہو، ایسی جگہ روکنا جہاں کوئی سبزی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، سایہ نہ ہو، ایسی جگہ روکنا جہاں ان تک پانی نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ روکنا جہاں ان کے لیے زندگی کی آسائشیں حاصل نہ ہو۔ اور ابن زیاد کے اس حکم نامے کے بعد ہر روک دیتے ہیں کربلا کے میدان میں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے نہر سے دور پہلے ہی دن جلتی ہوئی ریت پر لگا دیے جاتے۔ میں ناواقف بچوں کے لیے ایک بڑا واقعات کا ضروری خلاصہ عرض کر رہا ہوں
تاکہ میں سلسلے کلام کو بتدریج آگے بڑھا سکوں۔ فوجوں پر فوجیں آتی، 4 محرم سے مکمل پہرا بٹھا کے پانی روک دیا جاتا ہے، 7ویں محرم سے پانی ختم ہو جاتا ہے، 9 محرم کو فوج حملہ کرنا چاہتی ہے، حسین ایک رات کے لیے جنگ ملتوی کراتے ہیں تاکہ دل کھول کے اللہ کی عبادت کر لے۔ عاشور کی صبح کو ایک ایک کر کے مقابلے پر جاتا ہے، اور وہ 72 آدمی جو 72 منٹ میں ختم کر دیے جا سکتے تھے، وہ داد شجاعت دیتے ہیں، حق شجاعت ادا کرتے ہیں، اور تاریخ بشریت میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ 72 صبح سے لڑتے لڑتے عصر کے وقت تک شہید ہوتے ہیں، خیمے جلا دیے جاتے ہیں، آل محمد اسیر کر لیے جاتے ہیں، بازاروں اور درباروں سے لے جائے جاتے ہیں، بغیر چھت کے قید خانے میں رکھے جاتے ہیں، اتنی ایذائیں دی جاتی ہیں کہ رہا ہونے کے بعد قیدیوں کی صورتیں ان کے عزیز نہیں پہچان پاتے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے واقعات کا خلاصہ ایسا پیش کیا ہے کہ جو تاریخ پڑھنے والے ہیں، جو فقط تاریخ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، جو صرف واقعے کی حد تک تاریخ پڑھنے والے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ واقعہ کربلا اتنے ہی تفصیلات کے خلاصے کا نام۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور وہ ان کو اندھیرے سے نکال کر کے اجالے میں لاتا ہے، اور کافروں کا ولی شیطان اور طاغوت اور سرکش ہے جو ان کو اجالے سے نکال کر کے اندھیرے میں لاتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یزید اور حسین کے درمیان جو مدینے سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے دمشق تک کشمکش پیش آئی ہے، یہ پہلی کشمکش نہیں ہے، یہ اچانک کشمکش نہیں ہے، یہ ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جو اپنے اگلے اور پچھلے حصوں سے الگ ہو کر کے پیش آ گیا ہو، بلکہ ایک کشمکش ہے جو خدا اور شیطان کے درمیان شروع ہوئی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقع کربلا کا سلسلہ صرف یزید کے باپ کے مرنے سے شروع نہیں ہوتا ہے، واقع کربلا کا سلسلہ اس آدم کی تاریخ تک جاتا ہے جس سے شیطان ٹکراتا ہے، یزید کا سلسلہ اس شیطان تک جاتا ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر کے اجالے میں آئے ہوئے انسانوں کو اجالے سے نکال کر اندھیرے میں واپس لے جانا چاہتا ہے۔ تو میں صرف آج اپنے بچوں کے سامنے، اپنے نوجوانوں کے سامنے، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بنیادی طور پر آپ یہ بات محسوس کریں کہ واقع کربلا اتنا محدود واقعہ نہیں ہے جو شروع ہوتا ہو یزید کے باپ کے مرنے سے اور ختم ہو جاتا ہو آل محمد کے قیدیوں کی رہائی کے بعد، بلکہ یہ واقع کربلا پوری ایک تاریخ کے سلسلے کی زنجیر کی ایک کڑی ہے، جس کی پہلے بھی کچھ کڑیاں ہیں، جس کے بعد بھی کچھ کڑیاں ہیں، جس سے پہلے بھی کچھ سلسلے ہیں، جس کے بعد بھی کچھ سلسلے ہیں۔ میری تقریر کا مقصد یہی ہوگا کہ میں آپ کے سامنے اجمالی طور پر انبیاء ما سبق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کشمکش ہوئی ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام معصوم کونین، یہاں تک کہ آخری 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جو پردے غیبت میں تشریف فرما، نور و ظلمت، حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہوتی رہی ہے، جو کشاکش ہوتی رہی ہے، جو تصادم ہوتا رہا ہے، جس اسلام میں جو قربانیاں دی جاتی رہی ہیں، میں اس کا تفصیلی تذکرہ کروں، یہی میری اگلی 10 مجلسوں میں جو کچھ مجھے تذکرہ کرنا ہے اس کا خلاصہ اور عنوان اور سرخی اور موضوع ہے، اور یہ ساری باتیں اس تفصیل کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سننے والوں کو محسوس کرا سکوں کہ کتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں اور وہ مقصد کتنا عظیم تھا جس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں، اور احساس یہ بیدار کرنا ہے کہ قربانیوں کے مقصد کی عظمت کا احساس ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ یہی میری تقریر کے وہ حصے ہیں جنہیں میں آگے چل کے
के आपके सामने पेश करूंगा। आज मैं पहली और इब्तिदाई गुजारिश ये करना चाहता हूं कि पूरी तारीख आलम में, लफ्जों पर तवज्जो फरमाएंगे, पूरी तारीख आलम में वाक़े करबला इस गैर मामूली खुसूसियत का हामिल नजर आता है कि दुनिया में किसी वाक़े का तस्करा होता है तो वाक़े के बाद होता है, वाक़े के वक्त होता है, या वाक़े से पहले कुछ अंदेशे और कुछ तसव्वुरात पैदा हो जाते हैं, कुछ अंदाजे पैदा हो जाते हैं, मगर वाक़े करबला तारीख का वो वाहिद वाक़या है कि जब से जमीन पर इंसान ने कदम रखे हैं, वाक़े करबला के पेश आने से पहले वाक़े करबला का तस्करा होता रहा है। मैं सिर्फ अपने बच्चों की मालूमात के लिए इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि जब जनाबे आदम के सामने जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आके ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम अब तुम्हारी तौबा कबूल करने पर तैयार है, लेकिन उस तौबा के कबूल करने का तरीका यह है कि मैं तुमको 5 नाम बताता हूं, इन 5 नामों के वास्ते से तुम दुआ करो ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। मेरी बहनों का सुना हुआ है, मैं तो सिर्फ वाक़े करबला की इस खुसूसियत की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि जब नाम लेते लेते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं जिब्रील, तो जनाब आदम ये कहते हैं कि जिब्रील ये तो बताओ, तुमने इससे पहले जो 4 नाम लिए तो हर नाम के सुनने के बाद दिल में मसरत पैदा होती थी, दिल में खुशी पैदा होती थी, दिल में बशाशत पैदा होती थी। ये 5वां नाम कैसा है कि इस नाम के सुनते ही दिल में गम पैदा हो गया। मैं आपके सामने एक जुमला कहना चाहता हूं, इसी वाक़े की बिना पर हमारे बुजुर्ग अरसे से एक बात कहते चले आ रहे हैं कि नाम हुसैन सुन के दिल का गमगीन हो जाना आदमियत है। नाम हुसैन सुन के दिल का गमगीन हो जाना आदमियत है, इसलिए कि जनाब आदम के सामने जैसे ही नाम हुसैन इब्ने अली लिया गया आप रंजीदा हो गए। तो उसके बाद जनाब जिब्रील ने पूरी वाक़े करबला की तफसीर सुनाई कि ये तुम्हारा दिल गमगीन इसलिए हुआ है कि हुसैन यूं करबला में आएंगे और यूं मसाइब बर्दाश्त करेंगे और इस तरह शहीद होंगे और इस तरह उनके अहलो अयाल अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां देंगे और वो कैदी बनाए जाएंगे। तो जरा आप पहचानिए कि जब से जिक्र आदम है तब से जिक्र वाक़े करबला है। मैं आपकी खिदमत पर फिर कहूंगा कि पहचानो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि कितनी अहमियत है वाक़े करबला में कि आदम जमीन पर आए हैं, हुसैन के आने में अभी हजारों साल का वक्फा बाकी है, लेकिन जनाबे जिब्रील के जरिए वाक़े करबला जनाबे आदम तक बयान हो रहा है। मैं सिर्फ वाक़यात की तकरार ही करने के लिए आज हाजिर हुआ हूं। जब जनाबे नूह की किश्ती, जनाबे नूह का सफीने नजात बन करके मोमिनीन को लेकर के अपनी गोद में रवाना होता है, तो इस तरह रवाना हो रहा है कि एक तरफ तूफान का पानी है जिसकी पहाड़ जैसी मौजें बुलंद होकर के ये ऐलान कर रही हैं कि हमने, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है कि हमने अपने नूह की दुआ कबूल कर ली है। आज जमीन पर एक भी काफिर जिंदा और चलता फिरता नजर नहीं आएगा। जनाब यही दुआ की थी, बालने वाले तबलीग करते करते थक चुका हूं, मैं तबलीग करते करते अब ये मुसलमान नहीं होंगे, अब ये तुझ पर ईमान की शक्ल में अजाब आ जाया करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों में भी अजाब हमाजाब ना आए और हम महफूज रहे, तो हमको खुद भी दीदार बनने की कोशिश करना चाहिए और उससे ज्यादा अपनी अगली नस्ल को दीदार बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत में अपने मौजू से हटके एक जुमला दीनी तालीम के लिए कह रहा था, वरना तस्किरा मुझे आपकी खिदमत में ये पेश करना था कि नूह का सफीना चला है, तूफान नूह कहता है किसी काफिर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और सफीने नूह कहता है किसी मोमिन को हम डूबने नहीं देंगे। तूफान नूह में सफीना किस तरह चल रहा था, जरिए नजात बन करके चल रहा था, लेकिन जब किश्ती चलने वाली थी, जब सफीना हरकत में आने वाला था, वे जानते हैं, उनसे माजरत चाहता हूं, न जानने वाले बच्चों की इल्म में लाने के लिए इन वाकयात का तस्करा कर रहा हूं। तो क्या हुआ कि जनाब जिब्रील ने आके
5 कीले हवाले की जनाब नूह के और कहा इन 5 कीलों को ठोक दीजिए ताकि ये किश्ती कभी डूबने न पाए। मालूम ना किश्ती नूह भी किसी और वसीले की हाजतमंद है। अब ये 5 किश्ती, ये 5 कीले कौन सी हैं? ये 5 कीले एक हुजूर सरवरे कायनात के नाम की थी, एक मौलाए कायनात के नाम की थी, एक मासूमे कौनैन फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के नाम की, एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम की थी, और 5वीं कील सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के नाम नामी से मंसूब। जिब्रील ने ला के दी, यानी खुदा ने भेजी। जनाब नूह ने उन कीलों को किश्तियों में ठोकना शुरू किया। 5वीं कील जैसे ही ठोकी वैसे ही उसके सर पर आंसू जैसा पानी का एक कतरा पैदा हो गया। पानी का कतरा पैदा हुआ जैसे जिसको देख के आदमी ने महसूस किया कि ये ठीक जैसे किसी की आंख से आंसू निकला। तो जनाब नूह ने कहा जिब्रील ये आंसू कैसा है और ये तफसील क्या है? तो आपने फिर वही तफसील बताई। तफसीलात के दोहराने की जरूरत नहीं है कि ये कील मंसूब है उस मजलूम के नाम से जिस पर दुनिया रोती रही। अब आप पहचानिए आदम कितने पुराने, नूह कितने पुराने, लेकिन जिक्र मुब्तलाए मुसीबत होंगे तो हमने तुमको यहां से गुजरते हुए इस तकलीफ में इसलिए शरीक किया है कि तुम भी हुसैन की तकलीफ में शरीक हो जाओ। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने मोहतरम दोस्तों से और नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं। अगर अल्लाह का मंशा ये है, अगर अल्लाह की मशीयत ये है कि वाक़े करबला के पेश आने से पहले करबला से जो मासूम नबी गुजरे वो मुब्तलाए मुसीबत हो जाए ताकि शरीक गमे हुसैन हो जाए, तो अगर वाक़े करबला से पहले खुदा अंबिया को शरीक गमे हुसैन कर रहा है तो वाक़े करबला के बाद अगर हम अपने को शरीक करें गमे हुसैन में और मसाइब हुसैन में हिस्सादार अपने को बनाए तो ठीक अल्लाह के मंशे और मशीयत के मुताबिक हमारा तर्ज अमल होगा और सही तौर पर इत्तिबाए अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम होगा। मैं आपकी खिदमत में एक वाक़यात तो बहुत हैं, उन्हीं को अगर बयान करूं तो एक मजलिस में मुकम्मल नहीं होंगे, लेकिन खास तौर से एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम इस्माइल। नुका मैं इसलिए हूं कि एक इस्माइल बेहद मशहूर है जिनसे हम आप सब वाकिफ हैं, यानी जनाब इब्राहिम के फर्जंद, जिनको बाप ने ख्वाब में दे करके कुर्बान किया था और अल्लाह ने दुम्बा भेज के बचा लिया था और आज तक 10 जिलहिज को उस कुर्बानी की यादगार मनाई जाती है। जनाब इब्राहिम के फर्जंद इस्माइल के अलावा एक और नबी थे जिनका नाम इस्माइल था। उनकी तारीख क्या मिलती है जरा आप पहचाने। वाक़े करबला का तस्करा खुदा कब से कर रहा है, हद से वाक़े करबला का तस्करा शुरू किया है और किन हदों तक तस्करा किया है दोनों महसूस कराना चाहता हूं। जनाब इस्माइल दुम्बियां चराते थे, भेड़े चराते थे। दरमियान में एक जुमला निकल आया तो सुन लीजिए। अक्सर बेशतर नबियों की जिंदगी में यह काम देखा गया है कि वो गोस्फन भेड़े दुम्बियां चराते थे। खुद हुजूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान बेसत से पहले, नबुवत के ऐलान से पहले दुम्बियां चराई हैं, गोस्फन चराए हैं, भेड़े चराई। दरमियान में बात बतौर जुमले के आगे ये सुन लीजिए। तो मुझे कभी कभी ख्याल हुआ पालने वाले ये जो इंसानों की हिदायत के लिए आते हैं इनसे तू भेड़ क्यों चरवाता है, इनसे दुम्बियां क्यों चरवाई जाती हैं? लेकिन ये समाज आसानी के साथ समझ जाएगा। जानवरों में जहां कुछ अक्लमंद जानवर मशहूर है वहां कुछ जानवर बेवकूफी में भी मशहूर है।
کچھ جانور بے وقوفی میں مشہور ہیں، اس میں سب سے زیادہ مشہور ترین نامی اس میں گرامی گدھے صاحب کا ہے، چنانچہ ہم گالی دیتے ہی ہیں گدھا کہہ کے۔ لیکن بے وقوف جانوروں میں ایک نمایاں نمبر ہے بھیڑ کا، چنانچہ یہ طے ہے کہ جدھر اگلی بھیڑ چلے گی اسی طرف پچھلی بھیڑ چلے گی۔ اگر اگلی بھیڑ کنویں میں گر جائے گی تو ساری بھیڑیں اس کے اتباع میں کنویں میں گر جائیں گی، یعنی یہ آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ تو جب میں یہاں تک پہنچا تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ پالنے والے یہ انبیاء کرام، یہ مرسلین، یہ مرسل اعظم، ان کے حوالے یہ کام کیوں کر رہا ہے تو کہ یہ بھیڑیں چراتے ہیں؟ کہ تم کو ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہے جس کو نہ اپنے نفع کا احساس ہے نہ اپنے نقصان کا احساس ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس کو نہ اپنے نفع کا احساس ہے نہ اپنے نقصان کا احساس ہے۔ اسے پیساک نہیں ہوتا ہے کہ چرنا کدھر ہے، رہنا کدھر ہے، پانی کدھر ہے، نفع کدھر ہے، نقصان کدھر ہے۔ تو یہ اپنے نفع نقصان سے بے خبر رہتا ہے۔ جو چرواہا ہوتا ہے وہ اس کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے نبیوں کے حوالے دنبیاں اسی لیے کی ہیں کہ جیسے یہ اپنے نفع نقصان سے بے خبر رہتے ہیں، چرواہا ان کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے، ویسے ہی انسانوں تم دنیا اور آخرت کی مجموعی زندگی میں اپنے نفع نقصان سے ویسے ہی بے خبر رہتے ہو جیسے یہ دنبیاں بے خبر رہتی ہیں۔ تو نبی تمہارے نفع نقصان کا ذمہ دار بن کر کے آتا ہے۔ جیسے چرواہا فکر کرتا ہے، دنبیوں کو فکر نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی انسانوں کو فکر نہیں ہوتی ہے، ہادی کو فکر ہوا کرتی ہے۔ یہ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جناب اسماعیل نے یہ بات محسوس کی، کس حد تک واقعہ کربلا کا تذکرہ ہے اس کی اہمیت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جناب اسماعیل نے یہ بات محسوس کی کہ ایک نہر تھی، یہی فرات کی نہر، جس کے کنارے کنارے جناب اسماعیل کی دنبیاں چرا کرتی تھیں۔ تو نہر کا جب ایک مخصوص حصہ آتا تھا، ایک پوائنٹ ایسا آتا تھا، جب وہاں دنبیاں پہنچتی تھیں تو وہ پانی نہیں پیتی تھی۔ اس سے پہلے نہر کی جتنی ترائی تھی، جتنا گھاٹ تھا، وہاں پر پانی پی لیتی تھی، اس کے آگے پی لیتی تھی، لیکن ایک مخصوص جگہ آتی تھی جہاں پر یہ دنبیاں جانور ہو کے، بے عقل ہو کے، نفع نقصان سے بے خبر ہو کر کے پانی نہیں پیتی تھی۔ تو جب ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 10 مرتبہ ہوا، تو جناب اسماعیل نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں درخواست کی، پالنے والے تو بتا دے یہ جانور پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا اور جناب اسماعیل کو، یہ دوسرے نبی جناب ابراہیم کے بیٹے نہیں، ان کو باخبر کیا کہ میرا ایک عظیم بندہ ہوگا حسین، جو اپنے تمام ساتھیوں سمیت زمین کے اس حصے پر پیاسا رہے گا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ جانور اس پیاسے حسین کی پیاس کی یاد میں پانی نہیں پیتے۔ میں کس چیز کو محسوس کرانا چاہتا ہوں؟ جناب آدم کو خبر دی گئی، نبی تھے، انسان تھے۔ جناب نوح کو بتایا گیا، نبی تھے، رسول تھے، انسان تھے۔ لیکن ان جانوروں کو بھی بتایا گیا کہ یہاں پانی نہ پیو، یہاں نبی کا کنبہ پیاسا رہے گا۔ تو واقع کربلا کی اس اہمیت کو آپ محسوس کریں، واقع کربلا کی اس خصوصیت کو آپ محسوس کریں کہ واقعے کے پیش ہونے سے پہلے نبیوں کو خبر دی جا رہی ہے، نبیوں کی امتوں کو خبر دی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جانور تک ہے۔ اے ابراہیم، ہم نے فدیہ دیا، تمہارے بچے کا فدیہ دیا ہے۔ کیسے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحے کے ساتھ، ایک عظیم قربانی کے ساتھ ہم نے فدیہ دیا ہے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا وہ عظیم کون ذبیحہ ہونے والا ہے؟ تو جناب ابراہیم کو واقع کربلا بتایا گیا کہ آج ہم نے اسماعیل کو بچا لیا ہے اور کل حسین ابن علی اتنی عظیم قربانیوں کے ساتھ کربلا میں پیش ہوں گے۔ اور اب درمیان کے سلسلے کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں اتنا اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر بچے کی پیدائش پر گھر والے ہنستے ہیں،
خوش ہوتے ہیں، مسرت کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن حسین واحد اس انسان کا نام ہے کہ جس دن حسین کربلا میں حسین جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن ان کے گھر میں خوشی کے بجائے، مسرت کے بجائے غم ہوتا۔ کیوں غم ہوتا ہے؟ کیوں غم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ماں کی گود میں ننھے سے حسین ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین کے نانا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی، یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے تمہیں اس کا مستقبل معلوم ہے؟ اور اس کے بعد پیش آنے والے پورے واقعات بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اس حصے کو بارہا سنا ہے، مجھے اس کی تکرار نہیں کرنا ہے، لیکن مجھے اتنا کہنا ہے کہ اس اہمیت کو آپ محسوس کریں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یزید تو آدم کو نہ سنایا جاتا، نوح کو نہ سنایا جاتا، اس جناب اسماعیل کی دنیا کو نہ سنایا جاتا، حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہیں پر سینکڑوں مرتبہ کا سنا ہوگا، میں صرف واقعات جمع کر رہا ہوں ذہنوں میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے۔ یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش پر یا دنیا کے کسی دوسرے واقعے پر آسمان سے اتنی تعداد میں ملائکہ زمین پر نہیں اترے جتنی تعداد میں ولادت حسین پر۔ سلوات پڑھتے ہیں تو مل جل کے بابا نے بلند درود بھیجے۔ تو ہم نے کہا ہم کو تمہارا سلام منظور نہیں ہے اس لیے کہ تم نے اول وقت نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ عتاب ہے، یعنی تم نے اپنی منزلت ثواب میں ایک کمی کا درجہ تو پیدا کر دیا۔ بس اگر عذاب اور عقاب کے فرق کو آپ نے محسوس کر لیا ہے تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ معصوم پر جب بھی آئے گا عتاب آئے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ اور عذاب آتا ہے نفرت کے پیش نظر، عتاب آتا ہے محبت کے پیش نظر۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت گزارش کی، میں نے اگر اپنے بچے پر پابندی لگائی کہ ہم تم سے ناراض ہیں، تم نے اول وقت نماز کیوں نہیں پڑھی مگر اول وقت کیوں نہیں پڑھی، تو یہ بربنائے محبت عتاب آ رہا ہے، عذاب بربنائے نفرت آتا ہے، وہ گناہ کی بنا پر آتا ہے، یہ کسی بہتر کام کو ترک کر دینے کی بنا پر آتا ہے، جس کا اصطلاحی نام ترک اولا ہے۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن ذہنوں میں غلط فہمی نہ رہ جائے، لہذا میں نے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ تو جب جم غفیر بڑی تعداد میں آسمان سے ملائکہ نازل ہو رہے تھے تو فطرس نے ان ملائکہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے جو اس تعداد میں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں؟ تو ان ملائکہ نے بتایا کہ قیامت تو نہیں آئی ہے، لیکن مرسل اعظم کے گھر میں ان کا چھوٹا نواسا حسین ابن علی پیدا ہوا۔ تو کہا اگر تم سے ہو سکے تو مجھے بھی لیے چلو تاکہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کے عتاب الہی سے اپنے کو بچا لوں۔ واقعی آپ کو معلوم ہے کہ فطرس آیا، حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے کہا اس جھولے سے، اس گہوارے سے، اس پالنے سے اپنے کو مس کر لے جس میں حسین آرام کر رہے ہیں۔ اور جیسے اس نے اپنے کو اس گہوارے سے، اس پالنے سے مس کیا، اس کے بالوں پر پیدا ہو گئے، اس نے پرواز کی، اور پرواز کر کے جب آسمانوں میں پہنچا تو وہاں آج تک وہ کہتا ہے کہ میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، میں جس تسلسل سے واقعات جمع کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں سننے والوں کو واقع کربلا کی بے حد اہمیت کا احساس دلا سکوں۔ جناب آدم سے تذکرہ شروع ہوا، ہر نبی کو بتایا گیا، جانوروں تک کو خبر دی گئی، پیغمبر نے کہا، اور آپ کے سامنے اور بھی واقعات ہیں لیکن میں ان سب کو سنانے کا موقع نہیں پاتا۔ اتنا سنانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ صفین سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب
ہوتے ہیں تو آپ کی واپسی کے راستے میں زمین کربلا سے گزر ہوتا ہے. اور تاریخ آج تک یہ بتاتی ہے کہ علی زمین کربلا پر بیٹھ کر
مگش آدم سے شروع ہوئی ہے اور گزرتی ہوئی حسین تک پہنچی ہے اور حسین سے بڑھ کر کے 12ویں امام تک جائے گی. یہ پوری ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو محسوس کیجئے. اگلی تاریخوں میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ وہ مجھے توفیق دے کہ اس تاریخ کے اہم ترین حصوں کو میں اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر سکوں اور میرے الفاظ میں پالنے والے اتنی جان دے دے کہ میں ان قربانیوں کی عظمت کو محسوس کرا سکوں تاکہ ہم اپنے سماج میں انقلابی تصورات لا سکیں کہ ان عظیم قربانیوں کی قدر ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بس مجھے آپ کے سامنے اس وقت مجلس ختم کرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہنا ہے تاکہ میرے پوری تقریروں کے مقصد کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم جب بھی نام حسین لے کر کے نام حسین سن کر کے نام حسین لے کر کے غمگین ہو جائیں, روئیں, ماتم کریں, مجلس کریں اور مراسم ادا کو آخری حد تک ادا کریں, اس کے باوجود قربانی حسین کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے کو ویسا دیندار نہ بنا لیں جیسا دیندار بنانے کے لیے انسان کو دیندار بنانے کے لیے حسین نے قربانیاں کربلا میں پیش کی تھیں. بس میری اگلی تقریروں کا عنوان آپ کے سامنے آ گیا ہے. تشریح پروردگار عالم کی توفیق کے حوالے ہے. اب میں مجلس ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزو, میں بڑی دیر سے ایسے تذکرے کرتا رہا کہ میں تذکرے کرتا رہا, آپ روتے رہے, مجلس ہوتی رہی, لیکن اب مجلس ختم ہونا ہے اور مجلس ختم ہونے کی شان یہی ہوتی ہے کہ رونے والوں کی آوازیں بلند ہو جائیں, غم کرنے والوں کی آہیں بلند ہو جائیں, آنسوؤں سے آنکھیں نم ہو جائیں, آنکھیں تر ہو جائیں. عزیزو, یہ نہ سوچنا کہ اب ہم اتنی دیر تک بار بار رو چکے ہیں, اب کیسے روئیں گے. وہ اور دریا ہیں جو بہہ کے خشک ہو جائیں. غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کا دریا کبھی خشک نہیں ہوا کرتا ہے. میں ہمیشہ آج کی رات اپنے ذہن پر ایک تصور چھایا ہوا محسوس کرتا ہوں اور اسی کو کبھی کبھی مجلسوں میں سامعین کے سامنے بیان کر دیا کرتا ہوں. میرے عزیزو, کل آپ اس تعداد میں اس مسجد میں کیوں نہیں آئے تھے؟ کیا حسین امام نہ تھے؟ کیا حسین امام تو تھے, لیکن محرم کا چاند نہیں نکلا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے غم حسین اپنی جگہ پر ہے اور محرم کے چاند نکلنے کا غمگین تاثر اپنی جگہ پر ہے. بس عزیزو, میں آپ کے سامنے ایک منٹ 2 منٹ ذکر مصیبت کر کے مجلس تمام کر دینا چاہتا ہوں. آئیے میں صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخیں شاہد ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے جملوں کو سن لو اور اس کے بعد دل کھول کے ماتم کرنا, دل کھول کے غم کرنا, دل کھول کے رو لینا. ذرا سنیے, تاریخیں شاہد ہے کہ 2 محرم کو کربلا حسین پہنچے. 2 محرم کو کربلا حسین پہنچے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ محرم کا چاند جب حسین کے قافلے نے دیکھا تھا تو حسین کربلا پہنچے نہیں. مگر اتنی دیر کا میرا بیان میرے محترم مجمع کے ذہنوں میں محفوظ ہے. تو مجھے اتنا کہنے دو, جو بھی حسین کے ساتھ قافلے میں ہے وہ باخبر تو ہے کہ واقعہ کیا ہونے والا. یعنی جب محرم کا چاند نکلا ہوگا تو حسین کے پورے قافلے میں ہر چھوٹے بڑے کو معلوم ہوگا اس چاند کے نکلنے کے بعد 10 محرم کو کیا پیش آنے والا ہے. تو میں ایک تصور میں ڈوب جایا کرتا ہوں کہ کسی اماری میں بیٹھی ہوئی رباب ہوگی, جن کے پہلو سے لپٹی ہوئی, چمٹی ہوئی, ملی ہوئی جناب سکینہ بیٹھی ہوگی اور ان کی گود میں ننھے سے علی اصغر ہوں گے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, ابھی سکینہ پیاسی نہیں ہے. ابھی علی اصغر کی آنکھوں میں پیاس کے حلقے نہیں ہیں. ابھی علی اصغر کے ہونٹوں پر پیاس سے پڑی ہوئی پپڑیاں نہیں ہیں. بس میں ایک ہی تصور سنا کے مجلس تمام کیے دیتا ہوں. جب محرم کا چاند نکلا ہوگا, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے جب آسمان پر چاند نکلا ہوگا, رباب نے چاند کو دیکھا ہوگا, مڑ کے گود میں علی اصغر کو دیکھا ہوگا, نگاہ کو موڑ کے سکینہ کو دیکھا ہوگا. تو ایک مرتبہ جناب رباب کی نگاہ 3 چاندوں کا طواف کر رہی ہوگی. کبھی آسمان پہ نکلے ہوئے چاند کو دیکھتی ہوگی, کبھی
لہنوں میں بیٹھے ہوئے چاند کو دیکھتی ہوگی اور دل کہتا ہوگا اصغر یہ چاند نکل آیا، یہ 11 محرم کو بھی نکلے گا، یہ 11 محرم کو بھی نکلے گا، مگر میرے لال تم آغوش لہن میں آرام کر چکے ہوگے۔ سکینہ کو دیکھا ہوگا، اے میری لاڈلی یہ 12 محرم کو بھی نکلے گا مگر گہرایا ہوا نہیں نکلے گا، مگر تیرے چہرے پر تماچوں کے نشانات ہوں گے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ